رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابھی ہم اپنے سیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری 10th حدیث ہے اور اس کا ٹاپک ہے فاسٹنگ اینڈ دا منتھ آف رمضان۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1639، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ آئی ایم فاسٹنگ عثمان سے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور آئی ہرڈ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم saying fasting is a shield against the fire just like the shield of any one of you against fighting۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جو روزے فاسٹنگ ہے نا، روزے رکھنا، وہ انسان کو شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے فائر سے، جہنم کی آگ سے۔ وہ انسان کو شیلڈ پرووائڈ کرے گی، یعنی کہ اس سے جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرے گی۔ جیسا کہ ایگزامپل دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے جو بھی لڑائی میں جاتا ہے، فائٹنگ کرتا ہے، کسی جنگ میں جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک شیلڈ پہنتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ اپنے آپ کو اس فائٹنگ وغیرہ میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے شیلڈ پہن رہا ہے نا، اسی طرح اگر انسان روزے رکھتا ہے نا، تو وہ اس کے روزے جہنم کی آگ سے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہم نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث دیکھیں گے جو کہ فاسٹنگ، روزہ رکھنے اور ماہ رمضان کے اوپر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ ساری ابن ماجہ کی حدیث ہے یہاں پہ، اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ ایٹ ایوری بریکنگ آف دا فاسٹ اللہ ہیز پیپل ہوم ہی فریز فرام دا فائر اینڈ دیٹ ہیپنس ایوری نائٹ۔ کہ جو بھی ماہ رمضان میں 30 روزے ہمیں ملتے ہیں یا پھر 29 روزے ہمیں مل رہے ہیں، ہر روزے کو اللہ، جب انسان اپنا روزہ افطار کرتا ہے، تو اس افطاری پر جب انسان اپنا روزہ افطار کرتا ہے، تو اللہ پاک کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، ان پہ جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے نا، وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ ہر جو پورا مہینہ ہے نا ماہ رمضان کا، اس میں ہر رات 29 یا 30 روزے جتنے بھی ہیں، ہر روزے کو جو بھی انسان افطار کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس پہ سے جہنم کی جو آگ ہے نا، وہ اس پہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہمارے پاس جنت کا ایک دروازہ ہے ریان۔ اس ریان دروازے کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جنت میں ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور قیامت کے دن on the day of resurrection the call will go out saying where are those who used to fast۔ قیامت کے دن نا یہ پکارا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر whoever is among those who used to fast will enter it and whoever enters it will never experience thirst again۔ اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت میں نا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور یہ ریان، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن نا یہ پکارا جائے گا، ادھر جتنے بھی لوگ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر جو روزے رکھا کرتے تھے نا، ان سے کہا جائے گا کہ وہ اس ریان دروازے سے جنت میں جا سکتے ہیں، اور جو بھی کوئی اس ریان دروازے سے اندر جائے گا نا، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب انسان سوچے کہ دنیا میں جتنی بھی گرمی میں روزے آ رہے ہیں یا پھر تھوڑے خوشگوار موسم میں روزے آ رہے ہیں، تو انسان جو ہے وہ دنیا میں اگر اپنی پیاس وغیرہ برداشت کر رہا ہے، وہ اکیلا بھی ہے، لیکن اسے یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بے شک کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، تو وہ اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے کچھ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے، اور اپنی اسے پیاس لگ رہی ہے تو وہ اس سب پہ کنٹرول رکھتا ہے، وہ اکیلا ہے یا پھر لوگوں کے سامنے ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو دنیا میں اگر وہ اپنی پیاس کنٹرول کر رہا ہے نا، وہ پانی نہیں پی رہا، تو اس کا یہ بھی اس اینڈ پہ ثواب یہ ملے گا کہ ایک ریان دروازے میں سے اسے اندر جانے کا موقع ملے گا کہ وہ اس میں سے چلا جائے، اور پھر جو بھی ہوگا نا روزے دار، جو قیامت کے دن اس ریان دروازے سے چلا جائے گا، اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور قیامت کے دن تو ایسا ماحول ہوگا کہ ہر کسی کو اپنے بارے میں فکر ہوگی، ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، نہ ہی بچوں کو اپنے ماں باپ کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے متعلق، کسی بھی ریلیشن کے متعلق کسی بھی انسان کو فکر نہیں ہوگی۔
اور وہ اتنے سے وہاں پہ سارا ایٹماسفیئر وغیرہ ایسا ہوگا کہ انسان پریشان ہوگا، اور پھر یہ کہ اگر وہ اس دروازے سے نکل جائے گا جنت میں تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور وہ ایٹ دا اینڈ ہوگا یہ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ دین ہماری حدیث ہے وہ ہمیں ریوارڈ اور اس جو بھی روزے رکھ رہا ہے نا اس شخص کے انعام کے بارے میں اور اس کی خوشی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ایوری گڈ ڈیڈ آف دا سن آف آدم ول بی ملٹی پلائڈ مینی فولڈ. A good deed will be multiplied 10 times up to as many as 700 times or as much as Allah wills. کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں نا ان کی جو بھی اچھی نیکی ہے، اچھے اعمال ہیں نا، وہ کافی گنا تک ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، مطلب اس کا ثواب ہے نا وہ کافی گنا زیادہ مل سکتا ہے۔ A good deed will be multiplied 10 times، کہ جو بھی اچھی نیکی ہے نا وہ آپ کو اس کا ثواب 10 گنا سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ آپ نے جیسے کوئی بھی اچھی نیکی کی، جیسے آپ نے کسی کو 100 روپے صدقے میں دے دیا، اب آپ کو یہ نہیں کہ اس کا جو ایک ثواب ملنا تھا آپ کو کہیں گنا زیادہ اس کا ثواب مل سکتا ہے، 10 گنا زیادہ بھی مل سکتا ہے، یا پھر 700 گنا زیادہ بھی مل سکتا ہے، یا پھر جتنا اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اچھی نیکی کر رہے ہیں اس میں زیادہ ثواب میں مل سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایکسیپٹ فار فاسٹنگ وچ از فار می اینڈ آئی شال ریوارڈ فار اٹ۔ پہلے ہمیں اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان نیکی کر رہا ہے نا اس کا ثواب اسے بہت زیادہ بھی ملٹیپلائی ہو کر مل سکتا ہے، بہت زیادہ گنا مل سکتا ہے، 10 سے 700 گنا تک۔ لیکن پھر اللہ پاک نے بتایا ہمیں کہ سوائے روزے کے، کیونکہ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے نا وہ صرف میرے لیے رکھ رہا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، پھر اللہ پاک جتنا مرضی چاہیں اس کو ثواب دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو اعمال کا دار و مدار نیت پہ رہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اگر انسان یہ نیت کر رہا ہے نا کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، اور اگر وہاں پہ کوئی کمرے میں اکیلا ہے وہ شخص اور اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے پاس جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اسی نیت سے کر رہا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک بھی بتا رہے ہیں کہ باقی جو بھی اسے ہے نا اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے میں ہی دوں گا۔ اور he gives up his desires and his food for my sake، کہ اس نے اپنی جو بھی ڈیزائرز تھیں، جو بھی اسے خواہشات تھیں، اس کی ڈیزائرز تھیں جس پہ اسے منع کیا گیا تھا، اس نے اس پہ کنٹرول کیا، وہ نہیں کیے، اور ہم نے اسے کھانا دیا اور اس کے سامنے کھانا موجود تھا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا، تو اس نے اپنی جو ڈیزائرز تھی نا اور اسے جو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے صرف میرے لیے کنٹرول کی ہے۔ تو پھر یہ کہ اس فاسٹنگ پرسن کے لیے نا 2 جوائز ہوتے ہیں، 2 خوشیاں اس کے لیے۔ پہلی خوشی آتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ سارا رکا ہوا ہوتا ہے، پھر جب مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ اس ٹائم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، بے شک اس کے سامنے کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ جو انسان ہے نا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، جب مغرب کی اذان ہوگی تبھی وہ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کرے گا، اپنا روزہ بریک کرے گا۔ اینڈ دوسری خوشی ہے کہ جب وہ جو انسان ہے نا وہ اپنے رب سے ملے گا۔ ایک جو 2 خوشیاں تھیں، ایک تو اسے دنیا میں مل گئی اور ایک اس کی آخرت کے لیے سیو ہے۔ دنیا میں مل گئی روزہ افطار کرنے پہ، جو دوسری خوشی ہے وہ اس سے ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، ٹھیک ہے، اس کی میٹنگ جب اپنے اللہ سے ہوگی۔ The smell that comes from the mouth of a fasting person is better before Allah than the fragrance of musk۔ جو مسک کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ تو ایک تو کافی مہنگی ہوتی ہے اور وہ کافی اچھی ہوتی ہے، اور ہر کوئی جو پرسن ہے نا وہ اسے افورڈ نہیں کرتا، تو اس میں یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو روزے دار ہے نا اس کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو یہ سوچے انسان یہ سوچے کہ اسے وہ ایک تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر کچھ کر رہا ہے تو اسے کتنا بڑا ایوارڈ مل رہا ہے کہ اس کی نیکیوں کا جو بھی صلہ ملنا ہے نا وہ اللہ پاک نے خود دینا ہے، اور جتنا مرضی چاہے وہ دے دیں گے۔ اللہ پاک اس کی نیت دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اتنی ساری چیزیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اپنی ڈیزائرز سب کچھ روک کے رکھی میرے لیے، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پھر ہمیں 2 خوشیوں کے بارے میں بتایا، ایک جو اسے دنیا میں ملنی ہے اور ایک جو اسے آخرت میں ملنی ہے۔ دنیا میں یہ کہ روزہ افطار کرے گا، اسے ایک الاؤ ہو جائے گا، اور ایسے انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کس سٹیج پہ کھڑا ہوں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ جب مجھے اللہ نے منع کر دیا تو میں کچھ نہیں وہ کام کر سکتا جو مجھے منع کیے گئے ہیں۔
کہ اگر مجھے کھانے سے منع کیا گیا ہے مغرب کے اذان سے 2 منٹ پہلے بھی نہیں میں کھا سکتا تو میں نہیں کھا سکتا، اور میں کتنا مجبور ہوں اللہ پاک کے حکم کے لیے کہ جب وہ اجازت دیں گے مجھے تبھی میں کوئی چیز کھا پی سکتا ہوں۔ پھر ہمیں اس حدیث میں جو لاسٹ بات بتائی گئی وہ یہ کہ انسان کے جو روزے دار ہوتا ہے نا، اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دین ہمیں ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وین دا فرسٹ نائٹ آف رمضان کمز، کہ جب بھی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، تو جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جن وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے، چینڈ اپ، ان سب کو چینوں میں باندھ دیا جاتا ہے، اور جو گیٹس آف فائر، جو بھی جہنم کے دروازے ہیں نا ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ان میں سے گیٹ ہے نا جو جہنم کا دروازہ ہے وہ کھلا نہیں رہتا۔ اور پھر دوسری طرف جنت کے دروازوں کی بات کی گئی ہے کہ the gates of paradise are opened and none of its gates are closed، جو بھی جنت کے دروازے ہیں وہ سارے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو بند ہو۔ And a caller cries out, O seeker of good proceed, O seeker of evil stop, and Allah has next people whom he frees from the fire, and that happens every day۔ تو اس حدیث میں ہمیں ماہ رمضان کی رات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں تین چار کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سارے جو شیطان ہیں، جن وغیرہ ہیں، جو برے جن ہیں، ٹھیک ہے، مسچیویس جنس، جو برے جن ہیں ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں کھلا رہتا۔ جو جنت کے دروازے ہیں وہ سب کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بند نہیں رہتا دروازہ۔ اور پھر ایک کوئی ہوتا ہے جو کہ یہ آواز بلند کرتا ہے کہ او سیکر آف گڈ، جو بھی وہ لوگ ہیں نا جو نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ اس طرف آئیں، اور جو او سیکر آف ایول سٹاپ، جو برائی کی طرف جاتے ہیں وہ رک جائیں۔ اور اللہ پاک جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالتے ہیں، ہر روز جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر روز۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو ہمیں پھر ماہ رمضان کے متعلق بتائی گئیں۔ دین ایک اور حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نا ان کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، شعبان میں بھی رکھتے تھے، اور دین وہ جوائن کر لیتے تھے رمضان میں، مطلب وہ شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے، دین آگے شعبان کے بعد جو رمضان کا مہینہ آتا تھا اس میں وہ جوائن کر لیتے تھے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس ہے کہ The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to say from the pulpit before the month of Ramadan, fasting will begin on such and such a day, but we are going to start fasting earlier. So whoever wants to start fasting earlier, example in Shaban, let him do so, and whoever wants to wait until Ramadan begins, let him do so۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا رمضان سے پہلے بھی روزے رکھنا اسٹارٹ کر دیتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور اگر ہم میں سے کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے نا تو وہ رکھ سکتا ہے، اینڈ دین وہ رمضان کے مہینے بھی رکھے۔ اور رمضان کے مہینے ہمارے پاس فرض ہے، اگر انسان میں اتنی ہمت کہہ لیں، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ شعبان کے بھی نفلی روزے رکھے، تو اس سے چاہیے کہ وہ ویٹ کرے رمضان کا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا اس پہ فرض ہے۔ کوئی کام مشکل ہے، اس کی ڈیوٹی، اس کی جاب مشکل ہے، گرمیوں کا بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ویٹ کرے، بے شک شعبان کے روزے نہ رکھے لیکن رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ اس پہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر انسان آن دا ادر سائڈ یہ چاہتا ہے کہ وہ شعبان کے بھی روزے رکھے اور رمضان کے بھی رکھے، تو اس نے رمضان کے تو رکھنے ہی ہیں، تو وہ زیادہ ثواب کے لیے اور کہہ لیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے بھی شعبان میں روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ میری اس کی صحت اور اس کی جو بھی لائف سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو کہ وہ رمضان کے روزے نہ چھوڑے، وہ شعبان میں روزے رکھ کے تھک جائے اور رمضان میں چھوڑ دے، تو یہ نہیں کرنا، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس پہ اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جو فرض روزے تھے وہ رکھے نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان شعبان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کے فرض روزے رکھ لوں گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نیکسٹ حدیث میں ہمارے پاس ہے کہ when it is the middle of شعبان do not fast until Ramadan comes، کہ اگر آپ شعبان کے مڈ میں چلے گئے ہیں نا، کہ شعبان کی تاریخ کوئی 15-16 اس طرح کے قریب آ گئی ہے، تو آپ روزے نہ رکھیں، رمضان کا ویٹ کریں اور اسی کی تیاری میں رہیں، پھر آپ رمضان کے روزے رکھنا سٹارٹ کر دیں۔ دین ہمارے پاس بتا رہے ہیں ڈیز آف ماہ رمضان،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے the months in which we fasted 29 days at the time of the messenger صلی اللہ علیہ وسلم were more than the months in which we fasted 30 days. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ماہ رمضان گزارے ہیں نا، ان میں وہ سال کہہ لیں زیادہ تھے جس میں ہم نے 29 روزے رکھے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں نا مہینے کے، اس دفعہ 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں. 29 روزے کے بعد آپ کو شوال کا چاند نظر آ گیا تو وہ 29 روزے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں نظر آیا آپ کو چاند تو 30 روزے ہوں گے، دین آپ کو شوال کا چاند نظر آ جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے مہینے ماہ رمضان کے گزارے ہیں نا، اس میں 29 ڈیز والے جو منتھ تھے نا وہ زیادہ تھے. انہوں نے 29 روزوں والے مہینے زیادہ دیکھے ہیں 30 روزے والے مہینوں کے کمپیئر میں. دین ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جو ہمیں ریوارڈ کے متعلق بتا رہی ہے، جو بھی ہمیں انعام ملنا ہے اس کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 months of Eid whose reward cannot be reduced even if they are 29 days رمضان and ذوالحجہ، کہ 2 مہینے جن کا ثواب جو ہے نا وہ کم نہیں ہو سکتا. اور بے شک جو ماہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے وہ 29 دنوں کا تھا یا پھر 30 دنوں کا تھا. اگر انسان یہ سوچے نا کہ 30 روزوں پہ ہی ہمیں ماہ رمضان کا جو ثواب ملنا ہے 29 روزے پہ کم ملے گا، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. بے شک وہ 29 روزے کا آپ کا مہینہ گزرا یا پھر 30 روزے کا، وہ بھی اللہ کی مرضی سے گزرا ہے نا. اللہ پاک نے شوال کا چاند دکھا دیا تو 29 روزے ہو گئے اور انسان بعد میں عید کر لیتا ہے. تو جو بھی 29 روزے تھے یا پھر 30 روزے تھے وہ ماہ رمضان کا مہینہ اور جو ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ان دونوں کے بعد ہم عید کرتے ہیں. اور یہ جو 2 مہینے ہیں نا، ان کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور ہمیں رمضان کا مہینے میں جو ہمیں ثواب ملنا ہے نا وہ 29 روزے والے ثواب سے کم نہیں ہوتا، وہ دونوں برابر ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں روزے کے درمیان کوہل لگا لیا کرتے تھے. دین نیکسٹ حدیث میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کے متعلق دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی مشکل میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ we were with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم on one of his journeys on a hot day and it was extremely hot. کہ وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ انتہائی شدید گرمی کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. A man would put his hand over his head because of the intense heat. جو ایک شخص تھا نا ادھر، وہ اپنا جو ہاتھ تھا اپنے سر پر رکھتا تھا، اور کیونکہ وہاں پہ بہت گرمی تھی تو وہ کچھ بھی اپنے آپ کو نہ کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ گرمی کم ہو، اسے تھوڑا سا کولڈ فیل ہو، وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے گرمی سے. اور ادھر no one among the people was fasting except for the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and عبداللہ بن رواحہ. ان جو بھی لوگ تھے نا جو سفر کر رہے تھے اتنے گرمی میں، ادھر صرف 2 لوگ تھے جو فاسٹنگ کر رہے تھے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے علاوہ کوئی بھی فاسٹنگ نہیں کر رہا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزے رکھتے تھے اور کتنی دھوپ میں کتنی شدید گرمی میں بھی نا وہ روزے رکھا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس بھی کچھ رمضان کی چیک لسٹ وغیرہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے تو، اور ابھی تو لیس دین 30 ڈیز رہ گئے ہیں، کچھ دن بعد انشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہو جائے گا. تو ابھی ہم کیا کیا اپنی چیک لسٹ میں رکھیں رمضان سے پہلے، کہ پہلے ہم اپنی کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ کیا کیا ہم نے تیاریاں کرنی ہیں. لرن مور اباؤٹ رمضان کے متعلق دیکھیں، اس کے متعلق پڑھیں. جو تراویح ہے اس کے متعلق پڑھیں کہ ہم نے کس طرح ادا کرنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اس کے متعلق علم لیں، رمضان کے متعلق لیں. سحری میں افطاری میں کیا کرنا ہے اپنا اسکیجول بنائیں کہ ہمارے جو بھی ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے کرنی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارے ٹائم گھر پہ گزار رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو اپنے ڈیوٹیز پہ جانا پڑتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یونیورسٹیز کالجز جانا پڑ رہا ہے، کچھ ہاؤس وائز ہیں ان کے بچے ہیں ان کو وہ سنبھالنے پڑ رہے ہوتے ہیں، جو میل ممبرز ہیں ان کو کام پہ جانا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اپنی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا کہ اس ٹائم پہ میں یہ چیزیں کرنی ہیں اور میں نے کس طرح اپنی عبادت کو
مینیج کرنا ہے۔ ہوم کلیننگ اینڈ ڈیکور، اپنے گھر کو تھوڑا سا تو یونیک بنایا کہ باقی 11 مہینے میں اور اس 1 مہینے میں کچھ ڈفرینس ہو۔ اپنے گھر کو صاف تو ویسے بھی صاف صفائی نصف ایمان ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیکور کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایک ایریا ایسا ڈیکور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا پریئنگ ایریا ہے، ہم اس میں عبادت کریں گے، تاکہ آپ کو ڈفرینٹ محسوس ہو۔ پریکٹس قیام اللیل اینڈ میل پلاننگ۔ میل پلاننگ نا اس طرح کی سینس میں نہ لیں کہ آپ نے سحری میں یہ ڈشز بنانی ہے، افطاری میں اتنی ڈرنکس ہونی چاہیے، اتنی کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے۔ اب جتنی زیادہ چیزیں آپ پلان کریں گے نا، جیسے مینلی افطاری کے وقت، تو زیادہ ٹائم آپ کو گزارنا پڑے گا۔ جیسے اس طرح یہ بھی ہو رہا تھا کہ آپ نے زیادہ ڈشز بنانی ہیں، آپ کو عصر کے فوراً بعد ہی شروع ہونا پڑتا ہے، اور بلکہ عصر سے پہلے ہی کھانے کی تیاری نہ کچھ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کا مطلب نہیں ہے میل پلاننگ کا۔ مطلب یہ کہ آپ کو ایک ڈش پلان کر لیں یا 2 ڈشز پلان کر لیں، جس پہ اور ایسی وہ پلان کریں جس میں آپ کو ٹائم زیادہ نہ لگے، تاکہ آپ عصر کے مغرب کا جو وقت ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، آپ نے اس میں عبادت زیادہ کرنی ہے۔ میل پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی 1-2 ڈشز بے شک پلان کر لیں جس میں آپ کو ٹائم زیادہ نہ لگے، اور آپ زیادہ ٹائم اپنا عبادت میں گزار سکیں۔ اور اسی طرح سحری کے لیے اگر آپ نے زیادہ کھانے پلان کری ہوں گے، زیادہ ڈرنکس پلان کری ہوں گی، تو سحری سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ تہجد میں ٹائم زیادہ گزاریں۔ کوشش کریں کہ سحری میں تو انسان نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں اس میں فجر پہ اگر نارمل انسان اٹھ رہا ہے تو اس پہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ فجر کے اذان کے بعد بھی اٹھ جائے۔ تو اگر ماہ رمضان میں نا یہ بھی موقع انسان کو مل جاتا ہے کہ فجر سے پہلے سحری کرنے کے لیے اس نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو وہ تہجد پڑھ لے، تو تہجد پڑھنے کا جو ہے نا آپ کو چانس زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم کھانے کی زیادہ تیاری کر رہے ہوں گے سحری کے وقت میں بھی، تو جو آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، جو بھی آپ نے صورتیں وغیرہ پڑھنی ہے، وہ آپ کو ٹائم کم ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے سحری کا بھی پلان، کھانے کا، ڈرنکس کا آپ پلان کریں کہ میں نے اس ٹائم کو بھی نا اپنی عبادت میں گزارنا ہے۔ اگر میرے پاس ماہ رمضان کا مہینہ میرے پاس آیا ہے تو میں پورے مہینے میں تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اگر میں اٹھ بھی رہی ہوں فجر سے پہلے تو۔ پھر یہ کہ کمپلیٹ مسڈ فاسٹ، اگر آپ نے کوئی روزے چھوڑے ہیں، جو گرلز وغیرہ نے اپنے عید کے روز پچھلے مہینے کے اپنے عید کے روزے نہیں رکھ سکے، جو بھی مس ہو گئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اگلے سال ماہ رمضان آنے سے پہلے نا وہ اسے کمپلیٹ کر لیں۔ دین گروسری اینڈ عید شاپنگ، یہ پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی آپ عید سے پہلے کر لیں، کیونکہ دل تو انسان کو چاہتا ہی ہے کہ ہم ایک جو عید آنی ہے اس کے لیے ہم اپنی پریپریشن وغیرہ کر کے رکھیں، ماہ رمضان میں گروسری وغیرہ ہم کر کے رکھیں، تاکہ ہمیں رمضان میں نا زیادہ ٹائم ہم اپنا گھر پہ اور عبادت وغیرہ میں گزار سکیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کرنا ہے، آپ نے اوبویسلی گروسری تو انسان کو چاہیے ہی ہونی ہے گھر پہ چیزیں، اور عید کی اگر شاپنگ وغیرہ جو بھی آپ نے چیزیں لینی ہے نا، آپ رمضان سے پہلے ہی اپنا ٹائم رکھیں کہ ہم جا کے نا اپنا یہ جو کام ہے یہ پہلے کمپلیٹ کر لیں، تاکہ ہمارا رمضان کا جو ٹائم ہے نا وہ سیو ہو سکے۔ عبادت چیک لسٹ، اپنی چیک لسٹ بنائیں، جو بچے ہیں ان کو پیرنٹس یہ کریں کہ ایک فلو چارٹ بنا کے دے دیں کہ ویک میں اتنے دن ہیں، 7 دن ہیں اور 5 نمازیں ہیں، تاکہ وہ نا ٹک کرتے رہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک چیز اٹریکٹیو بھی لگتی ہے، وہ ایک نیو ایکٹیویٹی میں انگیج ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فلو چارٹ بنا کے دیں، اور ایک ویک کا اگر فلو چارٹ ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے نا، ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہو تو ٹک لگاتے رہو۔ اگر ایک فلو چارٹ، ایک پیج ان کا جو بھی ایک ٹیبل ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو ان پہ کوئی بھی اسے چھوٹا انعام دے دیں، جیسے کوئی چاکلیٹ وغیرہ دے دیں، کوئی کھانے کی چیز دے دیں، یا ان کے لیے کچھ اسپیشل چیز بنا دیں، اور ماں باپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی کیا چیز ہے جو وہ خوش ہو جاتے ہیں بچے۔ افطاری میں کچھ ایسا کر دیں کہ اگر یہ اس ویک میں اگر انہوں نے یہ کام کر لیے، یہ ساری نمازیں پڑھ لی، یہ سورت آپ نے پڑھ لی، یا چھوٹی کوئی صورتیں دے دیں، یہ یاد کر لی، یہ گول رکھو اپنا، یہ گول پورا ہوگا تو یہ آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا۔ اب اللہ پاک بھی تو ہمیں رمضان کے روزے رکھنے پہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر ہم کھانا پینے کی چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی تو ہمیں 2 ریوارڈس دے رہے ہیں، کہ ایک تو افطاری کے وقت ہمیں ریوارڈ مل رہا ہے، کھانے کی ہمیں اجازت مل جاتی ہے، پینے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا جو ریوارڈ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں ایک ریوارڈ دکھا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے نا کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا۔ تو بچوں کی بھی سائیکی ہوتی ہے، ان کو بھی بتائیں کہ یہ گولز اپنے پورے کریں ایک ویک تک، تاکہ ایک ویک تک اگر آپ نے جتنا اپنا گول پورا کیا ہوگا، گول پورا کریں گے تو ہم آپ کو کوئی ریوارڈ دیں گے۔ اور پھر یہ کہ اگر منتھ میں بچوں کا جیسے پورے رمضان میں کچھ رکھیں تھے، پورے رمضان میں اب یہ پلان اپنا یہ چیزیں پورا کریں، اپنی چیک لسٹ بنائیں، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ بچوں کو یہ کہ آپ کوئی پیپر وغیرہ پہ
ان کو نا مینشن کر کے دے دو کہ ایٹ دا اینڈ آف منتھ پھر ہم آپ کو عید پہ یہ پھر ریوارڈ دے دیں گے، اور اس طرح ان پھر آگے لے کے چلیں۔ عید جیسے اس مہینے سے آپ شروع کر لیں اور دین ان کی نا ٹریننگ کرتے رہیں، اور اپنی بھی انسان کو نا ایک کوئی بھی ڈائری رکھ لیں، کوئی بھی ایک پیج سے بھی بے شک شروع کر لیں جس میں آپ اپنی چیک لسٹ بنا لیں، اپنی نمازوں کی بنا لیں، قرآن پڑھنے کی بنا لیں، اور پھر اپنے صدقات کیسے آپ نے دیا نہیں دیا، اور آپ نے لوگوں کی کتنی مدد کی، اور آپ کا اخلاق کیسا تھا آج کے دن، اپنے گھر والوں سے آپ نے کیسے بات کری آج۔ تو یہ سب چیزیں آپ اس پہ چیک لسٹ بنا لیں، ایک مہینے تک پریکٹس کریں، دن آگے پھر جتنے 11 مہینے ہیں نیکسٹ ماہ رمضان کے آنے تک اس میں اس کو پریکٹس ہی کرتے رہیں۔ پھر دین کہ کٹ بیڈ ہیبٹس اینڈ ٹائم ویسٹرز، کہ جو بھی آپ کی بیڈ ہیبٹس تھی نا، انسان کو کچھ شک ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کام برے تھے، اور یہ ایسے کام تھے جس پہ میں موبائل پہ لگا رہتا تھا اور میرا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، انسٹا کی اسکرولنگ کرنا یا کوئی بھی ریلز وغیرہ دیکھنا جس سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اس انسان کو نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں، یہ میرے لیے فائدہ مند تھیں یا نہیں تھیں۔ تو ان ساری ایکٹیویٹیز کو کم کریں، اور جب انسان روزے میں ہوتا ہے نا، کوئی اس کا جو ہے نا ٹریننگ کر سکتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی بھی ریلز وغیرہ اسکرول کر رہا ہے، تو اس پہ کیا کنٹینٹ آ رہا ہے، کوئی ایسا تو کنٹینٹ نہیں آ رہا ہے جس سے اسے دیکھنے سے گناہ ہو رہا ہے یا سننے سے گناہ ہو رہا ہے۔ میوزک وہ اوائڈ کرتا ہے روزے میں، میوزک حرام ہے، کوئی وہ حرام چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے، نہ محرم کو تو نہیں دیکھ رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں جب انسان روزے میں اوائڈ کر رہا ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے میں اوائڈ کر کیوں رہا ہوں، میں میوزک کیوں اوائڈ کر رہا ہوں، میں غلط چیزیں نہیں دیکھ رہا، تو میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ یہ منع ہے، یہ غلط ہے، اسی لیے میں روزے میں نہیں دیکھ رہا۔ انسان کو پتا ہوتا ہے، تو یہ پریکٹس کریں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ تو اور ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ماہ رمضان میں تو پریکٹس کرنی ہے، دین پھر آگے وہ اپنی اس ہیبٹ کو کنٹینیو کرے کہ میں نے میوزک حرام تھا، میں نے نہیں کرنی، چیٹنگ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، بے شک وہ آپ کسی بھی لیول پر ہیں، کسی ٹیسٹ میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، کسی جاب پر ہیں، چیٹنگ نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کسی کو چیٹ نہیں کرنا، اپنی جو بھی مال وغیرہ دے رہے ہیں، اگر کوئی سیل وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں، جب انسان غور نہیں نہ کرتا تو اسے پتہ بھی نہیں لگتا، انسان کو نہیں پتہ لگتا کہ میوزک وہ سن رہا ہے اس کے کیا گناہ ہو سکتے ہیں، وہ چیٹ کر رہا ہے کسی کو، اس میں کیا گناہ ہو سکتے ہیں، اگر وہ کوئی چیز دکھا رہا ہے اور وہ نہیں سیل کر رہا تو اس کے کیا گناہ ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کو پتہ ہوگا نا کہ یہ چیزیں گناہ ہیں، تو اسے ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ یہ ساری چیزیں گناہ میں آ رہی ہیں، تو وہ ہم ابھی یہ ہیبٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑنا تو سٹارٹ کریں نا، دین ہماری ہیبٹ اچھی ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ تو گناہ کے کام ہے نا جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کے کام ہیں، اور انسان کبھی نہ کبھی اس پہ توبہ کر سکتا ہے۔ جو بدعت ہوتی ہے نا، وہ انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اتنی ساری چیزیں آج کل ہمارے میں ہو گئی ہیں کہ ہم اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا جب قیامت کے دن انسان خوش ہوگا کہ میں تو اتنی ساری نیکیاں کری تھی، لیکن اسے بتایا جائے گا کہ تو یہ کوئی نیکیاں نہیں تھی، سب بدعت تھی، تم نے خود اسلام میں یہ چیز انوویٹ کری تھی۔ تو جو بھی ایکٹیویٹی ہے نا، جو کوئی بھی چیز اسلام سے ریلیٹ کر کے کر رہے ہوں، تو اس پہ چیک کرنا چاہیے انسان کو کہ از دس الاؤڈ ان اسلام، یا ہم نے خود بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کڈز ایکٹیویٹیز کہ اپنے بچوں کو بھی اس میں لگا کے رکھیں، گفٹ چیریٹی اینڈ ہیلپ ادرس۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ صدقہ کریں اور دوسروں کی ہیلپ کریں، اور اس میں آپ کا ثواب بھی اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے، اور اللہ پاک کی مرضی آپ کو کتنا ثواب دیتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو نا جنت میں جانے کی نا مطلب آپ زیادہ کوششیں کیا کریں، جیسے کسی بھی طرح نا ہم ایک کھجور بھی دے کے ہم جہنم سے دور ہو سکتے ہیں نا، وہ صدقہ کریں اور اس میں زیادہ کریں، اور کمپلیٹ مسڈ فاسٹ کہ آپ اپنے روزے جو بھی گزر گئے ہیں ان کو پورا کریں۔ دین ہمارے پاس ہے کہ رمضان ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے۔ پہلے کہ ریزیلینس، گوئنگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون ٹو پلیز اللہ، کہ آپ اپنے جو بھی کمفرٹ زون ہے اس سے نکل کے اللہ کو راضی کریں، کہ اگر آپ کو ہے کہ زیادہ بھوک لگتی تھی تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں، آپ اپنا کھانا پینا روک رہے ہیں، آپ اپنے پہ ریسٹرکشنس لگا رہے ہیں، تو اور کر کیوں رہے ہیں؟ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک نے حکم دیا تھا تو بس آپ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہیں، صبح سحری کے وقت آپ کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہیں۔ دوسرا کہ پیٹی، قرآن سیز پرپز آف فاسٹنگ از اٹیننگ پیٹی،
Perseverance, fasting takes hard work, teaching us to perseverance in worship. The next is sacrifice. We sacrifice food, drink, sleep for Allah. Sacrifice is devotion. हम अपना जो भी खाना है, sleep है और ड्रिंक वगैरह है वो सब सेक्रीफाइस करते हैं अल्लाह के लिए, सब छोड़ देते हैं अल्लाह पाक ने अगर मना किया तो। ग्रेटिट्यूड के स्पेंडिंग ऑन लेस प्रिविलेज रिमाइंड्स अस आवर ब्लेसिंग्स एंड थैंकिंग अल्लाह, कि इंसान को अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने हमें मना किया हुआ है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें मना किया हुआ है तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और अगर इंसान कर लेता है तो उसको गुनाह होगा। अगर उसने सही तरीके से चलते रहना दुनिया में तो उसे बात माननी पड़ेगी अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक ने मना किया कि मगरिब से पहले इफ्तारी नहीं करनी तो वो कुछ नहीं खा पी सकता। और उसे अपने पे देखना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है, कि जब अल्लाह ने मना कर दिया है तो वो कुछ नहीं कर सकता। द लास्ट इज फॉरगिवनेस। वी फॉरगिव ईच अदर एंड सी फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, कि हम लोगों को माफ़ करते रहेंगे तो अल्लाह पाक भी हमें माफ़ करेगा। उनके साथ अच्छा से बिहेव करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारे से अच्छा बिहेव करेंगे। On the next slide we have 3 traits of a मोमिन, सब्र, शुक्र और तवक्कुल। हमने इस माह रमज़ान में इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है कि सब्र करें। अगर आपको अभी अलाउ नहीं है कोई चीज़ खाना पीना या कोई भी एक्ट करना तो उस पे सब्र करें, और शुक्र करें अल्लाह का इफ्तारी के वक़्त कि उन्होंने आपको ये चीज़ें दी हैं, और तवक्कुल करें कि अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें बाद में और भी अगर कोई मुश्किल वगैरह हैं तो अल्लाह पे यकीन रखें कि वो हमें इससे बाहर निकाल देंगे। और अपना ना हिसाब रखा करें कि मेरे पे ये मुश्किलें आई थी, मेरे पे ये मुश्किल आ गई। लेकिन ये भी सोचा करें कि मेरे पे कितने सारे तो फ़ायदे अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं, मुझे किस-किस आज़माइश से अल्लाह पाक ने बचाया हुआ है। जो दूसरे पे है वो खुद सोचें कि हम दूसरों के फ़ायदे देख रहे होते हैं। ये भी सोचें, ये भी सोचना चाहिए हमें कि उस पे ये मुश्किल आई हुई है, हम पे नहीं आई। तो अल्लाह पाक ने हम पे ये एहसान किया है, हम पे हमें ये नेमत दी है कि हमें इस मुश्किल में नहीं डाला। जो भी अपनी गुड डीड्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करें, फ़ुज़ूल में गॉसिप्स वगैरह ना करें। ये आपको ना अंदाज़ा हो कि ये चुगली या ग़ीबत में तो नहीं आ रहा। आप किसी के मुत्तलिक 2 लोग बैठ के किसी तीसरे के मुत्तलिक कह लें कि फ़न में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो फ़न में बातें नहीं हो रही होंगी। क्या फ़ायदा आपके उस वक़्त में किसी के मुत्तलिक बातें करने का, जब क़यामत के दिन उस उस शख़्स को आपकी नेकियाँ दी जा रही होंगी। तो आपके लिए क्या ज़्यादा डेंजरस है? आप क़यामत के दिन अपनी नेकियाँ किसी को दे देना, या वो दुनिया में वो जो थोड़ा-सा टाइम था, जो आपने टाइम गुज़ारने के लिए किसी के अगेंस्ट बात कर ली, किसी की एब्सेंस में। फिर ये कि झूठ ना नहीं बोलना, बैक बाइटिंग नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना, मिसिंग सलाह, नमाज़ें नहीं छोड़नी, ये सब आपने नमाज़ें नहीं छोड़नी, और ये सारी चीज़ें हैं कि आपने अपनी जो भी नेकियाँ है ना उनको प्रोटेक्ट करना है, और शो ऑफ नहीं करना। अब जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना उसकी नियत आपने करनी है, और इंसान जो भी काम करता है ना उसकी कोई ना कोई नियत होती है, तो शो ऑफ की नियत से कोई काम नहीं करना। और ये कि चैरिटी देनी है, इसमें तहज्जुद पढ़नी है। तहज्जुद का हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया कि हमने उठना ही होता है सहरी वगैरह करने के लिए, तो ज़रा वज़ू कर लें, पहले वज़ू कर लें और अपनी तहज्जुद अदा कर लें, और ये आपको ज़्यादा मौका मिल जाएगा माह रमज़ान में। बहुत ईज़िली मौका मिल जाता है रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने का, ज़िक्र करने का, रोज़े रखने का, तिलावत करें और सदका वगैरह सब दें। देन वी हैव कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियाति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि इंसान की The reward of deeds depends upon the intention, and every person will get the reward according to what he has intended। कि इंसान का जो दारोमदार है ना, दारोमदाद है वो उसकी नीयत पर होता है, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने नीयत की गई हो। ये हमने पहली हदीस में पढ़ा था। अब हमने अपनी ये भी इंटेंशन रखनी थी ना कि जो भी हम हदीस पढ़ रहे हैं वो हमें अल्लाह पाक इल्म दे रहे हैं, इस काबिल बनाया अल्लाह पाक ने हमें कि वो आज हमें ये लेक्चर सुनवा रहे हैं, या हमने इस लेक्चर के मुतालिक प्रिपेयर किया और हमने इसको आगे भी पहुंचाना है लोगों के लिए, ठीक है, दीन की तबलीग करनी है। और जो भी इंटेंशन है ना, जैसे इधर फास्टिंग है, फास्टिंग इंटेंशन आपने ये रखनी है कि अल्लाह पाक के लिए मैं ये रोज़ा रख रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ रोज़े में, तो मैं सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा कि मैं बहुत गर्मियों का मौसम है, मैं इसमें भी रोज़े रख रहा हूँ तो लोग मुझे अच्छा जाने कि हाँ इसका दीन बहुत अच्छा है, ये तो बहुत साबित कदम है अपने दीन पर। तो इस तरह की बात नहीं रखनी है, आपने अपनी इंटेंशन सही रखनी है। लोग बेशक आपको फिर उस तरह जान लेंगे, लेकिन इंटेंशन जो आपकी सिर्फ अल्लाह जानता है, और रिवॉर्ड फिर आपको उसी तरह ही मिलना है। अगर लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो फिर आखिरत में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना। और इतनी मेहनत से आप रोज़े रख रहे हैं तो अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है कि मैं सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात का ध्यान रखना है
جو بھی آپ کی فرض چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ کسی بھی قسم کی بدعت میں نہیں جانا، کسی بھی چیز جو ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کے سراؤنڈنگ میں، اس کا خیال رکھیں کہ یہ اسلام میں ہے یا نہیں، اس کو انوویٹ تو نہیں کیا گیا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو نیکی سمجھ رہے ہوں اور وہ انوویشن ہو اور اس کو ہمیں الٹا گناہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور نیت کو صاف رکھنا اپنے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے when the month of Ramadan begins the gate of the heavens are opened and the gate of hell are closed and the devils are chained۔ یہ بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سارے ڈیولز ہوتے ہیں، جو جن ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ٹپس ٹو ریپ دا بینیفٹس، اس میں کچھ ہم بینیفٹس بتا رہے ہیں کہ کیا کیا بینیفٹس آپ لے سکتے ہیں۔ کہ انکریز ان ورشپ، انسان جو بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک تو وہ اپنی عبادت کو انکریز کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہ اس عبادت پہ جو ثواب ملنا ہے نا وہ بھی زیادہ وہ ہوتا ہے اس ماہ رمضان میں۔ اسٹرائیو فار دا گڈ ڈیڈس، انسان کوشش کر رہے ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی نیکیاں کر لیں، یہ بھی نیکیاں کر لیں، ایک تو ان نیکیوں کا ثواب بھی اس مہینے میں زیادہ مل جائے تو زیادہ نیکیاں کر لیں۔ سیلف ایویلویشن، انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کس سٹیج پر ہوں، میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، اور جو بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی زیادہ ایکٹیولی ورک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے میں باتیں بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہاں تم قرآن کس پارے پہ پہنچ گئی ہو، اور تم نے یہ صورت پڑھی نہیں پڑھی۔ تو ہمیں یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں اپنی باقی 11 مہینوں میں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کو زیادہ ڈسکس کریں۔ اڈاپٹ مینس ٹو اٹین جنہ، ہم جو ہیں وہ کنٹینیوسلی کانشیسلی ایفرٹ کریں کہ ہم ایسے کیا کیا کام کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ سیکنگ فارگیونیس، اللہ پاک سے معافی طلب کریں اور بریک رانگ ہیبٹس، جو بھی رانگ ہیبٹس ہیں، میوزک ہے، چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ بولنا ہے، وہ سب چھوڑ دیں، اور بیٹل وتھ سیلف ایگو، اپنی جو ایگو ہے نا اس سے لڑیں کہ آپ میں نا اپنی ایگو نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی قسم کا غرور یا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ سوچ لے انسان کہ میں کیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، جو بھی دیا اللہ پاک نے دیا۔ اگر کسی کو پوزیشن حاصل ہے نا تو وہ بھی اللہ پاک نے دی ہے، وہ چاہیں تو اسی وقت اسے وہاں سے ہٹا سکتے ہیں۔ اور پریکٹس سیلف کنٹرول، انسان کو سیلف کنٹرول پریکٹس کرنی ہے، اور سیلف کنٹرول ہماری ماہ رمضان میں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو قابو کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اسے باقی منتھس میں بھی نا پریکٹس کرنی چاہیے۔ نیکسٹ وی ہیو کامن مسٹیکس ان رمضان، کہ پہلے یہ کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ تر مطلب میجورٹی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جسے روح افزا یا جامع شریف ڈیلی بیسس پہ تقریباً کہہ لیں افطاری میں بن رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ اس میں بہت زیادہ شوگرز ہوتی ہے، بہت زیادہ ایڈیٹیوز ہوتی ہے، جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی تب اس بات کا اتنا خیال نہیں کر رہے ہوتے، پی رہے ہوتے ہیں وہ بھی نا، مطلب اوبویسلی پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن تب یہ دھیان رکھیں کہ اس میں بہت زیادہ شوگر ہے، کلرنٹس ہیں، ایڈیٹیوز وغیرہ، کیمیکلز ڈلے ہوئے ہیں، تو اتنا زیادہ نہ پئیں کہ بعد میں آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ ہو، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ہفتے میں 2 دفعہ پی لیں۔ سیکنڈ از کہ افطاری کے وقت ہی نا بہت زیادہ پانی پی لینا، تو بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو افیکٹ ہوتا ہے، پھر انسان سے ہوتا ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے میں بھی مغرب کی پھر مشکل ہوتی ہے کہ پھر انسان سے ایکٹیو نہیں اتنا رہا جاتا۔ تیسرا یہ کہ فوراً افطاری کے بعد ایکسرسائز کر لینا۔ اب فوراً افطاری کے بعد ایکسرسائز اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ نے کھانا کھایا ہے نا، آپ کی جو اسٹمک ہے نا وہاں پہ بلڈ فلو زیادہ ہوا ہے، کیونکہ جو بھی آپ نے کھایا ہے ان کے نیوٹریشنس وغیرہ سب کچھ ابزارب کرنا، وہاں پہ بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے، تو اگر آپ ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں نا تو آپ کی ڈائجیشن میں پرابلم آتی ہے۔ تو فوراً افطاری کے بعد نماز پڑھیں اور کچھ دیر بعد ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کریں، فوراً نہیں۔ اور دین ہیونگ ڈیزرٹ ڈائریکٹلی آفٹر افطار، افطاری میں آپ بہت زیادہ ڈیزرٹس وغیرہ بہت زیادہ شوگرز لے لیتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو ڈراؤزی یا سلیپی ان ایکٹیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کنزیومنگ فوڈز ود ہائی اماؤنٹ آف سوڈیم، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں کہ آپ کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، فرائڈ چیزیں کم کریں، اور سوڈیم جیسے ہے کہ ایسی چیزیں کم کھائیں جس سے آپ کو پیاس زیادہ لگے پھر دن میں، تو اس چیزوں کا دھیان رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک موقع مل گیا افطاری میں آپ کو الاؤ ہو گیا کھائیں تو جو مرضی کھانا ہے جس طرح کھانا ہے کھاتے رہیں، پھر آپ نے اس کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ میں جو کھا رہا ہوں جو کھا پی رہا ہوں اس کا مجھے بعد کے گھنٹوں میں کیا فرق پڑنا ہے۔ اور دین نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس ہے اسٹیجز آف فاسٹنگ ان رمضان، کے پہلے جو 2 دن ہوتے ہیں اس میں جو باڈی نا
جو ٹاکسنس وغیرہ ان کو ریموو کر رہی ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس اسٹیج 2 آتی ہے کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ باڈی کو کلین کر رہا ہوتا ہے اور جو ڈیمیج سیلز ہوتے ہیں وہ ہیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب ہے کہ آپ کی باڈی نا جیسے کہ لیں ریکور ہو رہی ہوتی ہے اور جو بھی آرگنز ہیں آپ کے وہ سب ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. اسٹیج 3 میں آپ کی لیول انرجی زیادہ ہوتی ہے, آپ کنسنٹریٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کے کتنے دن گزر جاتے ہیں اور آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں روزے رکھنے کے. اسٹیج 4 میں آتا ہے کہ باڈی آپ کی کافی زیادہ انرجیٹک ہوتی ہے, آپ کی میموری میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی کنسنٹریشن امپروو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب رمضان کے فائدے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی نا اڈیپٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کھانا پینا ایک ٹائم کے لیے روک رہے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہیں. آپ رات صبح ہونے سے پہلے اٹھ رہے ہیں اور کھانا آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے اور کھانا پھر بھی اتنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی سروائیو کر سکتی ہے. آپ نے جو بھی آپ نے چیزیں اڈاپٹ کی ہوتی ہیں نا اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریکور پہ جا رہی ہوتی ہے. جو بھی آپ نے 11 مہینے میں اگر انسان نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا ہے نا اس ایک مہینے میں آپ کی باڈی ریکور ہو رہی ہوتی ہے. وی ہیو دین ہاؤ ٹو ایٹ مائنڈ فلی ایٹ افطار. آپ جب افطاری کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں. دین اوڈ نمبر آف ڈیٹس لیں اور زمزم کا ہے اگر آپ کے پاس تو زمزم لیں یا تو پھر پانی پئیں اور طریقے سے دھیان سے اور سکون سے ذرا کھائیں, مطلب سلولی کھائیں, ایک دم شروع نہیں ہو جانا. اور یہ کہ اپنے جو فونس وغیرہ ہیں ان کو دور رکھیں. اسٹیٹس لینا یا اسٹیٹس پہ لگانا پکچر لے کے اسٹریکس بھیجنا ان سے ذرا اوائڈ کریں. تو اب یہ بھی سوچ کے کریں نا کہ یہ افطاری جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں ایک ریوارڈ تھا جو اللہ پاک نے ذکر کی, اللہ پاک نے بتایا تھا اور ہمیں یہ ریوارڈ ملا. تو ذرا سا اپنا فون سائڈ پہ کریں اور صحیح چیزیں کھائیں, فرائڈ چیزوں سے ذرا اوائڈ کریں اور جب کھانا کھا لیں تو الحمدللہ کریں اور نماز پڑھیں. ہمارے پاس نا ماہ رمضان میں ایک رات بھی آتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ قدر میں کہ indeed we sent the Quran down during the night of decree and the night of decree is better than 1,000 months. کہ ہم نے لیلۃ القدر میں یہ قرآن اتارا اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر جو 21 سے 30 روزوں کے درمیان جو بھی آپ کو رات مل رہی ہوتی ہے نا اس میں زیادہ عبادت کریں. آپ 20 دنوں میں جو پریکٹس کری ہے نا عبادت زیادہ کرنے کی اسے اور زیادہ کریں آپ یہ اینڈ کے عشرے میں تاکہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے متعلق بتایا کہ رمضان began and the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said this month has come to you and in it there is a night that is better than 1,000 months. Whoever is deprived of it is deprived of all goodness and no one is deprived of its goodness except one who is truly deprived. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ تم لوگوں تک آ گیا اور اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ جو بھی ہے نا شخص وہ گڈنس سے یا بھلائی سے محروم نہیں رہتا. اور وہ شخص جو اگر واقعی میں اس رات سے محروم رہ گیا نا مطلب اس رات کی جو بھی بھلائیاں اسے ملنی تھی تو وہی وہ شخص ہے جو کہ ٹرولی ڈپرائیوڈ ہے. تو جو بھی ہمیں آخری عشرے میں نا زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے. اور یہ اتنی امپورٹنس ہمیں اللہ پاک نے ایک سورت نازل کری ہے جس میں ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی ہیں تو ہم امیجن کریں کہ کس کی رات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور ہم نے کتنا اس پہ دھیان دینا ہے اور اس رات کو نا بس اویل کرنا ہے کہ اس کی ساری جو گڈنس ہے نا وہ ہمیں مل سکے. دین وی ہیو سم ٹپس ایٹ دا لاسٹ کے ہم نے جو آخری 10 آیتیں ہیں نا اور آخری 10 راتیں ہیں اور سارے مہینے میں بھی کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کہ فرسٹ اس کہ آپ نے نا اس رات میں جو بھی آپ رات میں عبادت کر رہے ہیں ان کے پکس لے کے کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس طرح نہ لگائیں. اپنی جو بھی عبادت ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے اللہ پاک اور آپ کے درمیان پرائیویٹ رکھیں. تہجد پڑھ رہے ہیں سحری میں آپ جو بھی کھا پی رہے ہیں آپ اپنی نعمتوں کو اپنی ورشپ کو پرائیویٹ رکھیں, ان کا انسٹاگرام اسٹیٹسز وغیرہ اس طرح نہ لگائیں. دوسرا یہ کہ اپنی دعا کی جو لسٹ ہے نا اس کو پریپیئر کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہاں میں یہ دعا بے شک لکھ رہا ہوں ایک جگہ پہ ایک چیک لسٹ بنا رہا ہوں کہ میں بعد میں بھول نہ جاؤں کیونکہ جب لیلۃ القدر کی رات آنی ہے اور میں نے دعائیں مانگ دی ہیں نا اللہ پاک سے اپنے دین کی اپنی دنیا کی اپنی فیملی کی اپنی آخرہ وغیرہ کے متعلق سب کی تو آپ کو یاد ہو کہ ہاں میں نے یہ سب چیزیں مانگنی تھی. اور دعائیں ایسی بھی رکھیں جو ہاں آپ کی امپورٹنٹ دعائیں بھی ہوں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں نا جو چھوٹی چیز بھی آپ کو چاہیے وہ بھی اس میں لکھ لیں بے شک. وہ
ایٹ دا اسی دن بھی مانگتے رہیں، مطلب آپ دعائیں مانگتے رہیں، لیکن لیلۃ القدر میں نا اسپیشل آپ رکھیں اپنے لیے کہ میں نے یہ ساری چیزیں نا بس اس یقین سے دعا کریں کہ میں نے منوا کے چھوڑنی ہے. مطلب اس طرح اپنا ایمان سے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو سن ہی رہے ہیں، بے شک سن رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں. اور اب جب انسان کو ہوتا ہے نا کہ اسے لازمی یہ چیز چاہیے، وہ کہہ لیں کہ اس کے الفاظ اس کے دل میں اس طرح نیت ہوتی ہے کہ نا بس اللہ پاک مان جائے میری دعا قبول کرنے کے لیے. دا تھرڈ از کہ چوز اے اسپاٹ. آپ مسجد میں جا رہے ہیں یا پھر گھر میں ہیں، اپنا ایک اسپاٹ لیں، آپ وہاں پہ جانماز بچھائیں اپنی، اور اپنی نا چیزیں وہاں پہ آلریڈی سیٹ کریں. جانماز بچھائیں، قرآن وہاں پہ اپنا رکھیں، پانی رکھیں، اور ایسی جو چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے نا جیسے پانی یا کوئی بھی ایسی چیز، تو وہ آپ وہاں پہ رکھیں تاکہ آپ کو وہاں سے اٹھنا نہ پڑے، ڈسٹریکٹ نہ ہو آپ. فورتھ از کہ آپ نا دن میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کریں اور کھانا کم کھائیں تو اپنے اسٹمک کو لائٹ رکھیں. اور دن میں اگر آپ کچھ دیر کے لیے آپ کو موقع ملا سو گئے نا، تو پھر یہ کہ آپ رات میں زیادہ جاگ سکیں گے، اور رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ دن میں بھی نا کچھ ایکٹیویٹیز ایسے رکھیں تاکہ آپ کو رات میں آسانی ہو. The last is کہ if you find yourself feeling sleepy, vary your act of worship. Alternate between nawafil, heartfelt dua, reciting the Quran etc. اگر جب آپ عبادت کر رہے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھوڑا ان ایکٹیو ہو رہا ہوں، میری کنسنٹریشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو اپنے جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں نا اس کے وے کو ویری کر رہے ہیں. جیسے نوافل پڑھ لیں، نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں یا دعا مانگنا شروع ہو جائیں. تو اپنی کام میں نا تھوڑی ویریشن رکھیں، اپنی ایکٹیویٹی اگر چینج کریں گے تو پھر انسان کی کنسنٹریشن اس سے زیادہ انکریز ہوتی ہے. اور یہی ہماری آج کا لیسن تھا جو کہ ہم نے فاسٹنگ اور دا منتھ آف رمضان پہ ڈسکس کرنا تھا. تو اگر اب آپ نے کچھ ڈسکشن کرنی ہے یا پھر کویشچن وغیرہ پوچھنا ہے تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں پھر. جزاک اللہ خیر فاطمہ فار دیز بیوٹیفل ریمائنڈرز. چیز ریکمینڈ کر سکیں مطلب تو وہ آپ ضرور بتائیں، مطلب کہ کیا کیا کس طریقے سے پھل فروٹ ہو گئے یا کس طرح کا کھانا فیزیبل ہو سکتا ہے، یا پھر لوگ اس پہ ریسرچ کر کے خود بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں کھانے میں بتانی چاہیے. لے لیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہو رہا ہے، باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی فروٹ اویلیبل ہے موسم کا جو بھی آیا ہوا ہے، آپ وہ فروٹ اپنی افطاری میں رکھیں. سوڈا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو سافٹ ڈرنکس وغیرہ ہیں اس کا استعمال نہ کریں، تاکہ آپ کی جو اسٹمک وغیرہ ہے وہ بھی بیلنس رہے، آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. سحری میں بھی آپ ایسی چیزیں لیں جس سے آپ کو ہو کہ ہاں اس سے ہمیں زیادہ پیاس نہیں لگے گی، اور اپنی ڈائٹ کا تب بھی خیال رکھیں. اچھا السلام علیکم. یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے مجھے بتایا نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم مطلب آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے. تو اس سینیریو میں ہم کیا کریں، وہ تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ مائنڈ اویک ہو اور عبادت میں دل لگے. ہمیں ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی عبادت جیسے کر رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کبھار ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم نے دن میں بھی بہت کام کیا ہے تو رات میں جاگا نہیں جا رہا ہوتا، تو بھی یہ کر لیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو کے تھوڑا پھر کے اپنا کوئی تسبیح وغیرہ کر لے، منہ دھو کے آ جائیں. مطلب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں کہ جو تھوڑی آپ جو پہلے کر رہے تھے نا اس سے ڈفرینٹ ہو. آپ بیٹھ کے پہلے قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو جائیں، اب کھڑے ہو کے تسبیح وغیرہ کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، منہ ہاتھ دھو کے آ جائیں، بے شک دوبارہ وضو کر لیں، وضو کرنے سے بھی آپ کو دوبارہ ثواب ہوگا. آپ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں سے کچھ کام کم کر دیں تاکہ آپ کو اتنا زیادہ تھکاوٹ نہ ہو اور آپ کمفرٹ میں رہیں، اور رات میں بھی آپ کی جیسے رات سکون میں گزر سکے آپ کی. یہ ہے نا ابھی ہم نے بات کی کہ گروسری وغیرہ جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے ہی کر لیں. تو اگر انسان نے 10 جو اینڈ کے دن ہے اس میں زیادہ عبادت کرنی ہے تو اس کے بھی کام آپ پلان کر لیں کہ ہم ان 10 دنوں کے جو کام ہے نا وہ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، کہ
پہلے 20 دنوں میں کام کر لیں تاکہ آپ کے جو اینڈ کے 10 دن ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی تھوڑا بہت ریلیف ڈاؤن ہو سکے اپنے سارے دن کے کاموں میں. صحیح، جزاک اللہ. جیسے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان میں ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو وہ ویسے ہی روٹین اتنی زیادہ ٹف ہو جائے گی سب کی. تو بس اس لیے پوچھی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی ہمیں اپنے تھوڑے سے نا کام کٹ ڈاؤن کرنے چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی، یہ میں تاکید بھی کرتی ہوں اور یہ میرا اپنا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ شوگر کو کٹ آف کرنا چاہیے. جو ہم لوگ وہ پی لیتے ہیں نا، جوسز پی لیا یا چائے پی لی یا پھر شربت وغیرہ بن جاتا ہے، تو یہ اس سے اسپائک ہو جاتی ہے شوگر بہت زیادہ، اور ہم جو ہے بہت زیادہ لینینٹ ہو جاتے ہیں. پھر مغرب کی بھی عبادت یا اور عبادتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. میں تو منع کرتی ہوں، میں نے اسے چھوڑ کے بھی دیکھا ہے، اور چھوڑنے سے انرجی جو ہے وہ اس کا لیول بوسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہاں یہ بالکل لیزینس نہیں آتی ہے. تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اور ہم سب کو اسے کر کے دیکھنا چاہیے. پینے میں یہ بھی ہے نا، دیکھیں ہم کم کھائیں زیادہ کھائیں اس سے فرق نہیں پڑتا انسان کی جسم پہ. ہماری باڈی جو ہے نا اس حساب سے پھر اڈاپٹ کر لیتی ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو. جس طرح سے ہمیں شروع میں جو ہے، جس طرح سے فاطمہ نے بتایا کہ شروع کے روزوں میں ہمیں وہ میٹابولزم ہو گیا یا چیزیں ہو گئیں، وہ ٹرین ہو رہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ باڈی ٹرین ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ٹرین ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ. تو ہم وہی بہتر روٹین رکھیں تو بعض اوقات وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم عید پہ پہنچتے ہیں نا، تو عید پہ ہمیں کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس ٹائم پہ، کیونکہ ہم وہ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی اس لحاظ سے ٹرین ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں وہی پتہ ہے کہ ہم وہ کم کھانے کی عادت جو ہے وہ بھی ہم اپنے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے آگے کے سال کے اندر. اور وہی بات ہے کہ پھر ہمارے پاس جو ہے رمضان کے بعد جو ہے آسانی سے جو ہے ہم شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی ہمیں رکھنے ہوتے ہیں. جس طرح بھی رجب شعبان کے روزے ہو گئے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جو تھے شعبان میں رکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صرف مطلب کہ آخری ایک روزہ چھوڑا کرتے تھے جو کہ رمضان سے پہلے ایک دن کا ہوتا تھا. تو وہ چیزیں بھی ہیں جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس پہ ہم ظاہر بات ہے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن وہ بات ہے کہ جب موقع ملے تو اس پہ کر لینی چاہیے بار بار بات. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم اپنے آپ کو ابھی سے ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو ہم ابھی سے سٹارٹ کریں. جس طرح قرآن مجید کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر تکمیل قرآن کرنا ہے، کہ ہمیں قرآن مجید کمپلیٹ کرنا ہے رمضان میں، تو ہم ابھی سے شروع کر دیں. ابھی سے ہم تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں آخر میں جو ہے نا مسئلہ نہیں ہوگا، اور آخر کی طاقت میں ہم ایکسٹرا عبادات وغیرہ جو ہے ہم آسانی سے کر سکیں گے. تاکہ ہمارے پاس جو بھی نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے جو بھی اذکار کرنے ہیں، جو بھی دعائیں مانگنی ہیں، وہ پھر ہم آسانی کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے اپنا جو قرآن مجید کا جو تھا اگر دورہ قرآن ہم نے کرنا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور ہماری روٹین بن چکی ہوگی ایٹ لیسٹ آہستہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے. ویسے تو موسٹ آف دا فقہا کے درمیان جو یہ ہے کہ ہر مہینے میں ہمیں ایک قرآن مجید کمپلیٹ کرنا چاہیے، یہ منیمم ہے. ٹھیک ہے، منیمم آپ کو ایک قرآن مجید ہر مہینے میں کمپلیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم ایز اے مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں لوگ تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بھائی ہمارے تو حالات ہی اور ہیں کہ ہم 2 2 3 3 مہینے میں جا کے قرآن مجید کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے اگر ہم ریگولرلی پڑھنا شروع کر دیں گے وہ پھر ہماری ہیبٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا تو ہیبٹ ہی بن جائے گی، حفظ بھی ہو جائیں گی چیزیں، اور بہت ساری چیزیں میں پھر ہمیں فائدہ بھی ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.